اللہ ہمیں محفوظ رکھے فسق سے. غلطی کی بہت معافی اللہ کے پاس, انجانے کی میں ہوئی غلطی ہے اور معافی اللہ کے پاس. فسق کہتے ہیں اس غلطی کو جو پتہ چلنے کے بعد بھی کرے انسان, اس پر ڈٹ جائے, اسے فسق کہتے ہیں. دیکھیے کیا فیصلہ سنا رہے ہیں اللہ. یہ فسق وہ ہے پھر جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا, جب تمہیں پتہ چل جائے میرے بارے میں, میری توحید کے بارے میں, اور اس دنیا میں جو 8 ارب لوگ ہیں جو تمہارے سامنے آئیں گے, ان میں سب سے بڑے 2 اس کے مخالف کوئی بات کر دیں, تمہیں میرے بارے میں صحیح بات پتہ چل جائے. 8 ارب جو بھی دنیا سے 8 ارب کہہ رہا ہوں, 8 ارب میں سے 2 ایسے لوگ ہیں, 2 ایسے جو سب سے اونچے مرتبے والے ہیں, وہ اس کے خلاف کوئی بات کر دیں تو تم ان کی مت ماننا, میری ماننا, اور وہ تمہارے ماں باپ ہے. کیونکہ اگر تمہیں معلوم ہو یا کہ کہہ غلط رہے مان لی تو تم فسق میں پڑ جاؤ گے, پھر تم جان بوجھ کے کر رہے ہوگے, پھر ذمہ داری اٹھا لینا. یہ ماں باپ کو ہی کیوں کہہ رہا ہے اللہ بار بار قرآن میں؟ 2 جگہ کہے گا, سنائے گا ہمیں, 2 ہی جگہ سنانا تھا اس نے کہ بہت ہی شاندار برتاؤ کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہت ہی شاندار برتاؤ کرنا, بہت ہی شاندار. لیکن اگر جب وہ میری بات کے خلاف بات کر دے نا, وہ کہیں نہیں چھوڑو توحید کو, نہیں یہ اللہ کی بات نہیں, یہ کرو, تو ان تک کی مت ماننا. اس کو یہ کہنا ہی تاکہ اس کو 8 ارب کی گنتی نہ سنانی پڑے آپ کو کہ کس 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 کی بات مت ماننا, نا ان تک کی مت ماننا, باقی ختم. یہ کہہ کے اس نے ہم سب کو ایک جگہ لا کے کھڑا کیا, یہ رہے یہود, یہ رہے نصارہ, یہ رہے فلاں, یہ رہے بدھسٹ, یہ رہے ہندو, یہ سب ماں باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, ان کو ٹھیک ہی بات بتاتے ہیں اپنے تئیں. یہ رہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے, ان کے ماں باپ بھی ان کو غلط بات بتائیں, ان میں سے کوئی بھی نہ مانے اپنے ماں باپ کی میرے آگے, تاکہ یہ بھی نہ کہہ سکے اس دن کھڑا ہو کے یا مسلمان کو بغیر عمل کی جنت پہ کیوں بھیج رہے ہیں اللہ, اس کا نام قدوس تھا اس لیے, اور میرا نام رام ناتھ تھا, مجھے دوزخ میں اس لیے بھیج رہے ہیں. اللہ کہے گا دیکھو نہیں, تمہیں بھی کہا تھا بات سمجھنا, میری بات کے آگے مت ماننا. ان کو بھی کہا تھا, ان میں سے بھی جس نے مانی میرے علاوہ کسی اور کی, تمہارے ساتھ ہی جا رہا ہے, جنت پہ نہیں جانے دوں گا. یہ ہے اللہ کا قرآن میں بتایا ہوا دین. جو کلمے پہ زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا. کلمہ گو نہیں, صرف جسے ہم کلمہ گو کہتے ہیں کہ وہ کلمے 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 کام سارے, وہ نہیں ہے. کلمہ گو, اگر گو ہے کا مطلب, اس گو کا مطلب ہے کلمے پہ زندگی گزارنے والا, توحید کو کبھی خراب نہ کرنے والا, اللہ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے والا. اللہ سے وعدہ ہمارا ہے جو کلمہ پڑھا ہے ہم نے, یہ کانٹریکٹ ہے جو سائن کیا ایمان سمجھنے کے بعد, کہ اب میں ایمان سمجھ گیا, اللہ میرا واحد تنہا یکتا ہے, اس نے مجھے بھیجا ہے, میری پیشی اس کے سامنے ہے, اپنے انبیاء کے ذریعے کتابیں چھوڑی ہیں, عمل بتایا ہے, اب میں اس عمل پہ عمل پیرا ہونے کا دستخط کر رہا ہوں, شعور کی عمر کو پہنچ کے کلمہ پڑھ رہا ہوں, سائن کر دیا, ایگریمنٹ ہو گیا, عمل شروع کر دو. اس پہ عمل پہ رہو گے, اس نے تو خود ہی کہا غلطیوں کی معافی مانگنا, ابھی بھی آپ ایگریمنٹ پہ گامزن ہیں. اس کلمے پہ زندگی گزارنے والا وہ جنتی ہے اللہ کے سامنے. اس کی آڑ میں ماں باپ تک کی نہیں ماننی, اس رستے کے آڑ میں اگر ماں باپ آ جائیں ان تک کی نہیں ماننی. 8 ارب میں دہرانے کی ضرورت ہے, 8 ارب میں کون کون شامل ہو سکتا ہے پھر؟ وہ سب سر آنکھوں پہ, جب ماں باپ ہی سر آنکھوں پہ ان کی نہیں ماننی تو باقی کا کیا ذکر ہے؟ فسق. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے, اب آپ 70 مرتبہ ہے ہمارے رسول, کوئی رسول سمجھو بڑھ کر معافی مانگنے والا, کسی کی مغفرت کرنے والا مل جائے گا دنیا میں کیا ان کے بعد؟ سوچیں ذرا. تو جن کی راہ یہ ہو جائے گی, ان کی راہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے رسول آپ بھی مانگیں گے تو میں نے معاف نہیں کرنا. ان کے بعد ہما شما ہے سارے, ہما شما, قیامت کا آخری انسان تک ہما شما. نبی کے سامنے کون ہے؟ تو کون کس کے لیے معافی مانگ لے گا, کیا کر لے گا؟ اگر وہ اس پہ گامزن ہے اور اس رستے کو نہیں چھوڑتا, کیسے بچت ہوگی؟ بس اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں, اسی لیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, ہمارے دل سے نفاق اور فسق اور فجور اور غلطیوں کو ایسے دور کر دے کہ بس اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لے اس کو, اور ہمیں توبہ مانگنے کی ہمیشہ توفیق دے کے رکھے. اللہ دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.